بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ابو جعفر منصور کا دور جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ابو جعفر منصور کے دور میں ہم نے پڑھا ہے جو نفس زکیہ کی بغاوت تھی، اور ابو جعفر منصور نے جو ہے ان کو کس طرح سے شہید کیا۔ اس کے ہم نے ابتدائی جو ہیں چند واقعات، اس کو میں مختصراً آپ کو دہرا دیتی ہوں۔ اس میں یہ تھا کہ اہل بیت میں سے جو تھے، نفس زکیہ ان کا تعلق خاندان اہل بیت سے تھا، اور ان کو عباسیوں نے یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا کہ ہم جب خلافت سنبھالیں گے، ہم آپ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جب ہم خلافت ہمیں مل جائے گی یا ہم اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ہم خلافت جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور اسی عہد و پیمان پر جو علوی، عباسی، یہ تمام لوگ مل کر جو ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ عباسیوں کو جو ہے وہ کامیابی مل جاتی ہے، اور آخری اموی خلیفہ ابو العباس صفا جو ہے اس کو آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے خلافت ابو العباس صفا نے سنبھالی۔ ابو العباس صفا کی وفات کے بعد جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا وہ ابو جعفر منصور تھا۔ تو یہ جو واقعات ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہیں ابو جعفر منصور کے دور کے اہم واقعات۔ ابو جعفر منصور کے دور میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے آپس میں عہد و پیمان تھے کہ جب ہمیں خلافت ملے گی یا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، تو ہم یہ اہل بیت علویوں کو یہ ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جب ان کو خلافت ملی تو اس چیز سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی بات پہ جو ہیں محمد بن عبداللہ، جن کو ان کی پاکیزگی کی بنا پر، بزرگی کی بنا پر نفس زکیہ کہا جاتا تھا، ان کے ساتھیوں نے جو ہے وہ بغاوت کی۔ کل ہم نے چیدہ واقعات پڑھے، جس میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے ان کے خاندان کے لوگوں کو قید کیا گیا۔ پھر ہم نے وہ واقعات پڑھے جس میں نے بتایا کہ کس طرح سے نفس زکیہ اور نفس رضیہ بھیس بدل کر ابو جعفر منصور کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کھانوں میں بھی شریک ہوتے تھے، اور کئی دفعہ حج کے مواقع پر بھی وہ موجود تھے، لیکن ابو جعفر منصور کے جو جاسوس تھے وہ ان کو جو ہے ان کو نہیں پکڑ سکے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیائے اسلام میں اس وقت دو بڑی ہستیاں، جن میں امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کی لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے بھی نفس زکیہ کی حمایت کی۔ تو نفس زکیہ نے جب ان کی حمایت حاصل کی تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نفس زکیہ کس حد تک پاپولر تھے۔ دوسرا، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا ان کی حمایت کرنا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی اولاد تھی، ان میں سے اکثریت نے ان کی اس طرح سے کھلم کھلا کوئی حمایت نہیں کی اور خفیہ بھی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ واقعات کیا ہوئے کہ ابو جعفر منصور اور جو ہیں نفس زکیہ، ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ منصور کو جب علم ہوا کہ نفس زکیہ کے بارے میں، تو اس نے ان کو ڈرانے دھمکانے کی پالیسی اپنائی، اور کہا اس میں سب سے پہلے جب نفس زکیہ تو انہیں ڈرانے دھمکانے کے انداز میں لکھا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان اور ذمہ ہے، اگر تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو تمہیں، تمہارے خاندان اور تمہارے پیروکاروں کو جان و مال اور اسباب کی امان دیتا ہوں۔ اب ابو جعفر منصور کے بارے میں ایک چیز واضح ہے کہ ابو جعفر منصور نے ماضی میں بھی جس طریقے سے جن لوگوں کو امان دی تھی اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ مثلاً ابو جعفر منصور نے نفس زکیہ کو کہا کہ آپ جس شہر میں جانا چاہتے ہیں آپ کو بھیج دیا جائے گا، اگر آپ کوئی عہد نامہ لکھوانا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے لکھوا لیں۔ اس کو آپ تھوڑا سا انورٹڈ کامہ میں کر لیں۔ ابو جعفر منصور اور نفس زکیہ کے درمیان
خط و کتابت۔ اس میں پہلے آپ منصور کا تذکرہ کریں کہ منصور نے جو ہے پہلا خط لکھا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں، کسی ایسے شہر میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، میں آپ کو ہر طرح کی امن و امان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کو لکھ کر دے دیا جائے گا کہ امان دے دی جائے گی۔ جب یہ خط، اب آپ اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کیجئے گا، نفس زکیہ کا جواب۔ جب یہ خط نفس زکیہ کو ملا تو نفس زکیہ نے کہا، ہم تمہارے لیے ایسی ہی امان پیش کرتے ہیں جیسی کہ تم نے ہمارے لیے پیش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت ہمارا یعنی بنو فاطمہ کا حق ہے، تم ہمارے سبب اس سے ہی اس کے مدعی ہوئے اور ہمارے ہی گروہ والے بن کر حکومت حاصل کرنے کو نکلے، اسی لیے کامیاب ہوئے۔ پھر بنو فاطمہ کی فضیلت بیان کی، یعنی کہ یہ جو خطوط لکھے جاتے ہیں یا ان میں آپ کسی کی جب سینگز کو بیان کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے سے کچھ چیزیں بھی ایڈ نہیں کر سکتے، اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں اسی طریقے سے لکھیں گے کہ نفس زکیہ جو ہیں، اگر ہم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انورٹڈ کاما کا سہارا نہیں لیں اور آپ اس بات کو ویسے بیان کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوابی خط جو نفس زکیہ نے ابو جعفر منصور کو لکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ ہمارا حق ہے اور ہماری وجہ سے ہی تم کامیاب ہوئے، ہماری حمایت سے ہی تم کامیاب ہوئے اور تم نے ہمارا نام استعمال کیا، اس جو ہے وہ تمہاری کامیابی کا بڑا سبب تھا۔ پھر انہوں نے بنو فاطمہ کی جو ہے اس کو بڑائی کو بیان کیا اور کہا کہ میں با اعتبار نسبت بہترین بنی ہاشم ہوں، میرے باپ یعنی حضرت علی بنی ہاشم کے مشاہیر میں سے تھے، مجھ میں کسی عجمی کی آمیزش نہیں ہے، نہ ہی مجھ میں کسی لونڈی یا باندی کا اثر ہے، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو تمہاری جان و مال کی اطاعت دیتا ہوں، میں عہد کا پورا کرنے والا ہوں۔ تم نے مجھ سے پہلے لوگوں کو امان اور قول دیا تھا، بس تم مجھے کون سی امان دیتے ہو؟ آیا امان ابن حبیرہ کی یا امان اپنے چچا عبداللہ کی یا امان ابو مسلم کی؟ یعنی کہ جب نفس زکیہ ابو جعفر منصور کو خط لکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے خاندانی حسب و نسب کا ذکر کیا اور اس میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ خاندان بنی ہاشم سے ہونے کی وجہ سے میرے اندر جو ہے کسی عجمی خون کی آمیزش نہیں ہے اور میں بھی تمہیں ایک ایسی ہی امان دیتا ہوں جیسی امان تم مجھے دے رہے ہو۔ اور پھر اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ تم نے جو 3-4 اشخاص کو ماضی میں امان دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ بس انہوں نے بیان کیا اپنے خط میں کہ ابن حبیرہ کو آپ نے امان دی لیکن امان دینے کے بعد اس کو قتل کروایا، اپنے چچا کو امان دی لیکن چچا کو بھی جو ہے وہ جس طریقے سے وہ اس مکان میں قید کیا گیا اور وہیں پہ بھی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی ان کا بھی قتل ہی تھا۔ اسی طرح سے ابو مسلم خراسانی کو جو ان کے لیے بہت زیادہ کام کرنے والا تھا اس کو کس طریقے کی امان دی، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ تم نے کون کون سی امان کس کس کو دی اور اس امان کا بدلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اس خط کے جواب میں ابو جعفر نے کیا کیا، جب پھر ابو جعفر کے خطوط ہیں انہوں نے نفس زکیہ کے لیے پھر جو ہے مزید سخت الفاظ کا جو ہے چناؤ کیا اور کہا کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ آپ اپنا استحقاق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلافت ہمارا حق ہے، تو یہ غلط ہے۔ انہوں نے عباسی اور فاطمی خاندان کا موازنہ کیا اپنے خطوط میں بات کر رہی ہوں ابو جعفر منصور کی، اور ابو جعفر منصور نے اپنے خط کے اندر اپنے آپ کو بنو عباس کو اعلیٰ و افضل قرار دیا اور کوشش کی کہ یہ ثابت کریں کہ ہم ہی اصل وارث ہیں اور ہمارے لیے ہی یہ حق مخصوص تھا اور خواتین کو کوئی حق نہیں ہوتا، کہ جو حق ہے وہ مردوں کو ہوتا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار جو وارث ہیں وہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے اس طریقے سے دونوں کے درمیان جو ہے خطوط کا تبادلہ ہوا، ان خطوط کے اندر جو ہے دونوں نے اپنے آپ کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بات کی کہ نتیجتاً ہر دونوں اطراف سے جو خطوط لکھے گئے ان خطوط میں اپنی فضیلت کا اظہار کیا گیا
اور دونوں نے اپنے اپنے خاندان کو اپنے اپنے آپ کو جو ہے برتر اس میں جو ہے شو کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس جنگ و جدل کا نتیجہ یا ان کا نتیجہ جو تھا، اس کا کچھ پروڈکٹیو نتیجہ نہیں نکل سکا، کیونکہ خطوط کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، نہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ منصور اور نفس زکیہ کے درمیان جو جنگ ہے اس کا آغاز کس طریقے سے ہوا کہ جب یہ خطوط لکھے گئے، لیکن خطوط پر جو ہے دونوں ہی ایک دوسرے پر جو ہے یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے سے پہلے منصور نے ان تمام علاقوں کی جہاں سے بنو فاطمہ کو سپورٹ مل سکتی تھی، وہاں پر ان کی ناکہ بندی کروا دی تاکہ یہ خبر وہاں نہ پہنچ سکے، اور وہاں سے لوگوں کی سپورٹ جو ہے یا کچھ لوگ اگر آنا چاہیں تو وہ یہاں پر نہ آ سکیں یا وہاں پہ بغاوت رونما ہو جائے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جو پہلا سٹیپ اٹھایا، آپ اس میں عیسیٰ بن موسیٰ کا نام لکھیں گے کہ ابو جعفر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو اس بات پہ مامور کیا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرے۔ آپ اس کو سب ہیڈنگ میں دے سکتے ہیں، عیسیٰ بن موسیٰ کی مدینہ پر چڑھائی۔ اب چند باتوں کی وصیت جو ہے انہوں نے کی، ایک یہ کہ نفس زکیہ کو قتل نہ کیا جائے، اگر وہ پوش ہو جائیں تو اہل مدینہ کی گرفتاریاں کرنا، کیونکہ وہ ان کے احوال سے بخوبی واقف ہو گئے۔ آل فاطمہ میں سے جو تمہیں ملنے آئے اس کا نام و پتہ لکھ لیجئے گا، اور جو اطاعت نہ کرے اس کا مال و اسباب جو ہے وہ ضبط کر لیں۔ عیسیٰ کی روانگی کے بعد مزید فوج بھی جو ہے وہ وہاں پہ روانہ کر دی۔ منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو، جو ان کے بھتیجے تھے، مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منصور کا مدینہ پر حملہ، مدینہ پر جب منصور نے حملہ کیا، اس کو سب ہیڈنگ میں کر دیں، وہاں پہ آپ لکھیں گے کہ ابو جعفر منصور نے جب مدینہ پر حملہ کے لیے عیسیٰ بن موسیٰ کا تقرر کیا تو عیسیٰ بن موسیٰ کو چند ہدایات دیں اور کہا کہ آل فاطمہ میں سے کوئی اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا بھی نام لکھ لیجئے گا، جو نہیں آئے ان کا بھی لکھ لیں، اور اسی طرح سے جو لوگ راپوش ہو جائیں، اگر ان کے قریبی رشتہ داروں کو گرفتار کرنا، اگر ہو سکتا ہے کہ یہ پھر جو ہے ظاہر ہو جائیں۔ اب آپ اس پہ اگلا پوائنٹ لکھیں گے نفس زکیہ کا رد عمل، یعنی کہ پہلے عیسیٰ بن موسیٰ کا یا منصور کا مدینہ پر حملہ، اس کے جواب میں آپ لکھیں گے سب ہیڈنگ نفس زکیہ کا رد عمل۔ تو سب سے پہلے اس کو سب ہیڈنگ میں لکھے گا مجلس مشاورت، نفس زکیہ کا مجلس مشاورت کا منعقد کرنا۔ انہوں نے ایک مجلس مشاورت بلائی جس میں اپنے اصحاب کو یا اپنے جو قریبی لوگ تھے ان سے بات چیت کی اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ اب ہمیں اس صورتحال کا مقابلہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اکثریت نے یہی کہا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کو لڑنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خندق کھودی گئی تھی اس کو دوبارہ سے صاف کروایا گیا، اور جو ہے پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے گی۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ عباسی جرنیل نے جب مدینہ کا محاصرہ کیا، محاصرے سے مراد انہوں نے چاروں اطراف سے مدینہ کو گھیر لیا، اس کو آپ ہیڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں مدینہ کا محاصرہ۔ تو اس وقت نفس زکیہ کو عباسی جرنیل یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہتھیار ڈال لیں۔ اس کے برعکس نفس زکیہ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تم کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دیتا ہوں اور اس کے انتقام سے ڈراتا ہوں۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے اللہ سے نہ مل جاؤں۔ تمہیں اس حالت سے بچنا چاہیے کہ خدا کی طرف بلانے والا شخص ہی تمہیں قتل کرے اور تم اسے قتل کرو گے تو اس کا وبال تم پر ہوگا۔ یعنی کہ نفس زکیہ نے اس جرنیل کو دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی سے ڈرایا اور کہا کہ تمہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ تم ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، لیکن اس کا نتیجہ جنگ ہی نکلنا تھا۔ ہوا کیا کہ نفس زکیہ نے
ایک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک غلطی کا ارتکاب کیا، اور وہ غلطی یہ تھی، نفس زکیہ نے اعلان کیا کہ جو لوگ جنگ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے اور انہیں بڑا دھچکا لگا، اور جو لوگ ان کے ساتھ رہ گئے وہ ان کی تعداد کم ہو گئی۔ اس کے باوجود نفس زکیہ نے بڑی بہادری سے، بڑی ہمت سے، بڑے حوصلے سے جو ہے اپنی فوج کو جمع کیا اور مقابلے کے لیے نکلے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انفرادی مقابلوں کا آغاز، اس کی آپ ہیڈنگ دیں تو انفرادی مقابلوں میں انفرادی مقابلوں کے بعد جب عام مقابلہ شروع ہوا، نفس زکیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی بہادری سے لڑے، اور جو انفرادی مقابلہ تھا اس میں بھی ان کے ساتھیوں نے بہت بہادری اور شجاعت سے وہ لوگ لڑے، اور عباسیوں کے بہت سے فوجیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ لیکن اوورآل جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عباسی غالب آ گئے، اور نفس زکیہ کے ساتھ جو ہے ان کے چند اشخاص جن میں 313 جان نثار تھے وہ باقی رہ گئے۔ اسی اثناء ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خندق عبور کرنا، یعنی کہ ایک طرف سے کچھ لوگوں نے جو عباسی تھے انہوں نے خندق عبور کر کے شہر کی حدود میں داخل ہو گئے، اور جا کر جو جھنڈا تھا عباسی وہ لہرا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عباسی جو ہیں وہ جیت گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نفس زکیہ جو ہیں وہ میدان میں ڈٹے رہے، اور بعد از نماز عصر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں کہ ان کا جو ہے سر وہ اس نے عیسیٰ بن موسیٰ نے قلم کیا، اور اس کو ابو جعفر منصور کے پاس بغداد میں بھیجا گیا، اور اس سر مبارک کو جو ہے وہ پورے مدینہ میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے اس کی باقاعدہ تحشیر کروائی گئی، اور مدینہ منورہ میں ان کو شہید ساتھیوں کو جو ہے وہ سولی پر لٹکا دیا گیا۔ آخر کار نفس زکیہ کی جو ہمشیرہ تھی انہوں نے اس پہ جو ہے درخواست کی کہ میرے بھائی کا سر جو ہے وہ واپس دیا جائے۔ درخواست پر ان کا بے سر جسد مبارک، جو ان کا سر تو ان کا بغداد بھیجا جا چکا تھا، اور جو ان کا باقی جسد مبارک تھا اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفس زکیہ کی شہادت ایک بہت بڑا اہم واقعہ ہے ابو جعفر منصور کے دور کا۔ نفس زکیہ کی شہادت ایک ایسے وقت میں جب نفس زکیہ اور کو بہت بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے جیسے جید علماء کی جو ہے سپورٹ بھی حاصل تھی، اور ابو جعفر منصور جو ہے ان کو امان بھی دے چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے امان کے ساتھ ساتھ ان کی جو آپس میں بات چیت ہوئی تھی، امان کی بات تو ہم نہیں کریں گے، جو ان کا پہلے آپس میں معاہدہ تھا، اور ابو جعفر منصور اس پہ باقاعدہ متفق تھے کہ جو خلافت ہے وہ دے دی جائے گی خاندان اہل بیت کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے وعدہ خلافی کی، اور جب خلافت ملی تو پھر مختلف طریقوں سے جب دونوں کے درمیان اختلافات بہت بڑھ گئے تو ابو جعفر منصور نے مدینہ پر چڑھائی کی۔ چڑھائی کے نتیجے میں انہوں نے ابو جعفر منصور نے اپنے بھتیجے کی قیادت میں ایک فوج جو ہے وہ مدینہ بھیجی، اور اس فوج کا جو سربراہ تھا وہ عیسیٰ بن موسیٰ تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ اور جو ہے نفس زکیہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ جنگ کے نتیجے کے طور پہ اب جو نفس زکیہ کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے، جن کو آپ نے یہ ایک طرح سے چوائس دی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، تو کچھ لوگ چلے گئے اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے، لیکن اس کے باوجود بڑی بہادری سے انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور یہیں پر جو ہے انہوں نے جو ہے شہادت پائی 14 رمضان المبارک 145 ہجری میں۔ تو یہ ایک ایسا اہم واقعہ ہے ابو جعفر منصور کے دور کا، نفس زکیہ کی شہادت جو ہے انہوں نے بہت گہرے اثرات آنے والے دلوں میں جو ہے قائم کیے ہیں۔
تو یہ ایک ایسا اہم واقعہ ہے ابو جعفر منصور کے دور کا، نفس زکیہ کی شہادت جو ہے انہوں نے بہت گہرے اثرات آنے والے دلوں میں جو ہے قائم کیے ہیں۔